ایک مصلح، ایک ہادی، ایک راہبر اور ایک رہنما اور ایک داعی اور مبلغ، واعظ و مرشد کے کام کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس میدان میں وہ اترا اور جن لوگوں میں اس نے کام کیا اور جس ماحول سے اس نے ٹکر لی، وہ ماحول، وہ میدان اور اس دور کی تاریخ اور اس دور کے احوال ہمارے سامنے ہوں۔ چنانچہ لکھنے والوں نے اس زمانے کی ظلمت اور تاریکی کو بھرپور انداز سے لکھا کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس وقت انسانیت کی حالت زار کیا تھی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، تھوڑی تھوڑی بات پہ طویل عرصے تک لڑائیاں لڑتے، اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ کے شکار، ان حالات میں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا بقعہ نور بن گئی، دنیا میں روشنی آئی، جہالت کا اندھیرا دور ہوا۔ آج دنیا میں آپ کو جو ترقی نظر آ رہی ہے، بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، سائنسی اعتبار سے ہو، اور انسانیت کو جو شعور ملا، جینے کا اسے سلیقہ نصیب ہوا، حلال و حرام میں فرق اسے معلوم ہوا، اچھے اور برے کی تمیز اور پہچان اسے ملی، وہ پیارے آقا، شافع معاشر، ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھی اور آپ کی محنت کا اثر تھا۔ میں آج کی نشست میں ایک دو پہلو پر اس حوالے سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ کا کوئی دنیا میں استاذ نہیں تھا، آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی دانشگاہ میں، کسی تعلیمی درسگاہ میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی امی کو علم کا چشمہ بنا کے بھیجا، اور علم بھی کتنا عطا کیا جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلی، اور یہ علم پیارے آقا کو براہ راست رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی یہ تعلیم، اللہ نے جو ان پر کرم کیا، احسان کیا اور علم عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو جب پھیلانا شروع کیا، تو وہی جو دور جاہلیت میں رہنے والے تھے،
وہی جزیرۃ العرب، وہی مکہ کے باشندے، وہی ارد گرد کے باشندے جب پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں، پھر آپ کی تعلیم کے ساتھ وہ مستفیض ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، چنانچہ پھر وہی لوگ بعد میں علم کے سمندر بن جاتے ہیں، علم کی نہریں بن جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، زید ابن ثابت، یہ کن کن کا نام لیا جائے، ایک ایک ہیرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، علم کے سمندر، اور ان سے پھر کیسے کیسے علوم کی نہریں، دریا، سمندر بہے۔ وہ انسان جو بر اعظم عرب میں جہالت اور بد اخلاقی کے جس انتہائی شراروں میں گر چکا تھا، ذرا اس کا تصور تو کیجئے کہ وہ شرک کی گندگی میں اس درجہ ملوث تھا کہ آج کا شرک، آج کی بت پرستی اس پر ہنستی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ مقام پر ہیں، گھر میں ہے تو حضر کا بت الگ ہے، گھر کے اندر بت الگ ہے، اور ان کے سفر کا بت الگ تھا، اور خود اللہ کا گھر بیت اللہ، اس میں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جو توحید کا مرکز ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس کو توحید کے علمبردار سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اب وہاں 360 بت رکھے ہوئے، 360 بت، اور ان کی حالت بڑی عجیب تھی۔ دور جاہلیت میں جو اچھا صاف ستھرا پتھر ان کو کہیں نظر آتا تو اس کو تراش کر بت گھڑ لیتے، اور آپ نے یہ بھی مجھ سے سنا ہوگا کہ کہیں اگر کوئی ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا پتھر نظر آتا خراب سا تو وہ استنجا کے لیے رکھ لیتے تھے، اس سے استنجا کر رہے ہیں، اور اچھا سا کوئی پتھر ملا ہے تو اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی تعلیمات نے علم و اخلاق اور بزرگی کے اس اونچے معیار اور اونچے مینار پر ان حضرات کو پہنچا دیا کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بدو دیہاتی اور گاؤں والے جو شریعت کی ابجد اور الف با تا سا سے بھی ناواقف تھے، جی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے امور جہاں بانی کے ماہر ہو گئے، اور اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقتیں جی کیسر و کسریٰ کی، ان کے تخت و تاج کے وہ مالک بن گئے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے علوم کی کلیدیں بھی ان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اکثر میں آپ حضرات کے سامنے اس موقع پہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا کرتا ہوں۔ آج صرف اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک دور کیا تھا اور دوسرا دور کیا آیا، اسلام کے ذریعے کتنی بلندی نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ذرا مختصر سے سنیے کہ آپ ایک جگہ سے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کھڑے ہو گئے، رک گئے اور کہنے لگے، اپنے آپ کو کہنے لگے، عمر خطاب کے بیٹے رک جاؤ، رک جاؤ، خطاب کے بیٹے رک جاؤ، ٹھہر جا، خطاب کا بیٹا ٹھہر جا، ٹھہر جا، تو جانتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا تھا؟ اپنے آپ سے کہیں، خطاب کا بیٹا تو جانتا ہے کہ تو کیا ہے اور کیا تھا؟ تو وہ تھا جو اس پہاڑ کے دامن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹوں کا پیشاب تیرے گھٹنوں تک بہا کرتا تھا، اور آج تو ہے
کہ دین دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک وقت کیا تھا عمر فاروق کا کہ اس میدان میں اونٹ چراتے تھے، والد بھیج دیتے تھے جاؤ اونٹ چراؤ، اور بعض علماء کے مواعظ میں نے یہ پڑھا کہ والد ڈانٹتا بھی تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے، تو بڑے ہو کے کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانا ہی نہیں آتے۔ اونٹ چرانا بھی ایک فن ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ان بچوں سے جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے ایک بکری نہیں سنبھالی جاتی، بکری نہیں سنبھالی جاتی، وہ بھی ایک بڑا طوفان مچ جاتا ہے، اس کو کھلانا کیسے، اس کو سنبھالنا کیسے۔ تو اونٹ کا مسئلہ، تو اونٹ کو کا سنبھالنا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر جو اللہ رب العالمین کا احسان ہوا اسلام کی وجہ سے، اور پیارے آقا شافع معاشر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے، تو وہ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام خطاب کے بیٹے پر کیا ہے، کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ وہ اس میدان میں اونٹوں کو چراتا تھا، اور وہ اونٹ پیشاب بھی تو کرتے ہیں، اور وہ پیشاب اس کے کیا کہتے ہیں ٹانگوں پہ گھٹنوں تک وہ پیشاب ہوا کرتا تھا، اور آج اللہ نے کیا اعزاز عطا کیا عمر فاروق کو۔ دیکھیے یہ ہے اسلام۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کے دامن میں آ جائے، مکمل طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، دین بھی اس کا ہے اور دنیا بھی اس کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جی یہ کن کن یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے بتائیے ذرا۔ لیکن آج تک آپ اہل علم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، مشرق و مغرب میں گھومتے ہیں، جی انہی کا علم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے، عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا یہ علم یہ ان حضرات کو جو نصیب ہوا، آپ بتائیے کہ وہ کس کا صدقہ تھا اور ان کے استاذ کون تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ سارا علم انہیں جو نصیب ہوا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوا۔ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی جزیرۃ العرب میں، بعض سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اور عرب قوم میں جہالت بہت تھی، بہت زیادہ تھی، علم کا فقدان تھا، اور علم کا فقدان بھی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ عرب کے وسیع ملک میں بمشکل 17 افراد، 17 یعنی 16 کے بعد جو 17 ہے نا، 17 افراد ایسے تھے جن کو علم سے مناسبت تھی اور ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، صرف 17 افراد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پیغام دیا، اس نے ان کی کایا ہی پلٹ دی، ان کی کایا ہی پلٹ دی۔ وہی عرب کے بادیہ نشی بکری اور اونٹوں کے چرواہے جن کو کل تک پڑھنے سے چڑ تھی، اسلام کی ضیاء پاشیوں کے بعد آج وہ علم و ہنر کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ صرف ایک ایک بات، اور پیارے آقا شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کرنا، اور علم سیکھنے کے لیے ہزاروں مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا۔ کہاں 17 افراد، اور کہاں جی آج جو ہمارے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کا سجا سجایا ایک گلشن صحیح بخاری کی شکل میں موجود ہے،
امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی، سنن ترمذی ہمارے پاس موجود ہے، ابو داؤد سجستانی کی سنن ابی داؤد ہمارے پاس موجود ہے، جی امام مسلم نشاپوری کی صحیح مسلم موجود ہے، جی ابن خزیمہ کی صحیح، اور کتنی حدیث کی کتابوں کا میں آپ کے سامنے نام لوں۔ ان حضرات نے کتنی محنتیں کی ایک ایک حدیث کے لیے، اور پھر ان میں جو حدیث کی جو کڑیاں ہیں، سند ہے، استاذ، پھر دادا استاذ، پھر پردادا استاذ، پھر ان میں سے ہر ایک ایک کے احوال آپ ذرا پڑھیے اور دیکھیے کہ ان حضرات نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنی محنت کی، اور امت کے لیے ایک پکا پکایا علوم نبوت کا دسترخوان چھوڑ کے چلے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ ہمارے ان اکابرین کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہالت کی تاریکی منڈلا رہی تھی، وہاں آپ کی تعلیم کے بعد ایسے جلیل القدر اور علم و فن کے ماہرین پیدا ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام علمی دنیا میں روشن اور اجاگر رہے گا۔ ایک اور بات میں بیچ میں کہنا چاہتا ہوں، آج یورپ کو بڑا ناز ہے اپنی سائنسی ترقی پر، اور مسلمانوں کو تانا یہی دیا جا رہا ہے نا، تانا یہی دیا جا رہا ہے۔ ویسے اقبال کی شاعری کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اقبال نے جی ان سارے انقلابات کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کیا، اور پھر بڑے ہی خوبصورت انداز میں، شاعری کے انداز میں اپنے اس درد دل کو اس نے بیان بھی کیا۔ مسلمان جب عروج میں تھے تو دین بھی ان کے ہاتھ میں تھا، دنیا بھی ان کے ہاتھ میں تھی، دنیا کی ترقی بھی ان کے ہاتھ میں تھی، دین تو تھا ہی۔ اور آج جس حالت میں ہم پسے ہوئے ہیں، دنیا تو سرے سے ہے نہیں، اور دین کا حال سب کو پتہ ہے، بس چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی بھڑائی، بحث مباحثے، دین کی کوئی بات آ جائے تو بس چار بندے بیٹھے ہیں تو چاروں کا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہی الگ ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تختہ مشق بنانے کے لیے آج ہمارے پاس شریعت ہے اور دین کے مسائل ہیں، اور دین کو سیکھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین کے سیکھنے کے لیے اور دین کے سمجھنے کے لیے اپنی جوتیوں کو گھسانا پڑے گا، جی پسینہ بہانا پڑے گا۔ کن کے ہاں؟ جی علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، اور ہمیں تو علماء کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، علماء کے قریب بیٹھنے سے بھی ہمیں بدبو آتی ہے۔ ہماری نخوت اور غرور اور تکبر اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ آج اگر ہم ترقی کا معراج سمجھتے ہیں تو پیسے کو سمجھتے ہیں، اور کسی مولوی کی قدر بھی کریں گے تو پیسے والے مولوی کی قدر کریں گے۔ جی ہمیں مولوی بھی پیسے والا چاہیے، ہمیں مولوی بھی ماڈرن چاہیے، ہمیں مولوی وہ چاہیے کہ جو ہماری تقریبات میں الٹی سیدھی جو ہم تقریبات کرتے ہیں وہاں آئے بھی، اور ہمیں حاجی صاحب بھی کہے، ہمیں تھپکیاں بھی دے، مبارکبادیں بھی ہماری ہمیں دے، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی وہ تو اس طرح کی، یا وہ فلاں صاحب جو ہے، فلاں صاحب تو آئے تھے، انہوں نے تو ہماری مخلوط تقریب میں شرکت کی جہاں ماں بہن بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے تو ہماری بچیوں کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرا، ان سے مصافحہ بھی کیا۔ آج ہمیں ایسے مولوی چاہیے جو سرے بازار جی اور باہر پیارے آقا شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس طرح خون کریں، اور پھر اپنے جبہ و دستار کے ذریعے سے اپنے تقدس کو بھی معاشرے میں بٹھائیں اور کہیں کہ جی سب سے بڑے تو نیک اور مصلح اور خیر خواہ ہمیں۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا جی پھر بلال کو جو ہے انگاروں پہ نہ لیٹنا پڑتا، پھر صہیب اور عمار کو اتنی قربانیاں نہ دینا پڑتی۔ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری کو پیشکش کی گئی، پتہ نہیں کتنے مربع زمین، انگریز کہہ رہا تھا کہ آپ کو دے دیں گے، صرف اتنا کہہ دیں جو آپ یہ بات کرتے ختم نبوت کی آئندہ بیان میں نہیں کیا کریں گے، جی صرف ایک بات اتنی کہہ دیں، اتنی کہہ دیں، قربان جائیے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، لیکن ایک پائی کا مفاد انہوں نے نہیں لیا، آج ان کے نام روشن ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج یورپ کو جو ناز ہے اپنی ترقی پر، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو بھی صحیح، کہ اس کا آغاز اور اس کی بنیاد میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کا جب دور عروج تھا، مسلمانوں نے بہت محنت کی۔ یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ مذہب اور دین اور شریعت صرف اس چیز کا نام ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، تسبیح، مصلی، ہاں بس جو زیادہ تہجد پڑھتا ہے، جو اشراق پڑھتا ہے، جو فلاں کام کرتا ہے، بس یہی دینداری ہے۔ ہاں ریاست، یہ ریاست کے دین سے مذہب سے کیا تعلق، حکومت اور سیاست کا دین سے کیا تعلق، خلافت کا دین سے کیا، اللہ معاف فرمائے، اس کا نتیجہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے، بڑے ایسے نہیں تھے جی، وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، اور اخلاقی معیار ان کا اتنا بلند ہوتا تھا، اتنا بلند ہوتا تھا کہ وہ اگر کسی علاقے میں جاتے بھی، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ اتنے اچھے لوگ، اتنے صاف ستھرے لوگ۔ اور آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ کبھی ہم نے مسجد میں کسی کو دیکھا، یار یہ بہت بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں، بزرگ نظر آتے ہیں، ہاں کبھی کبھی سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے، مونچھیں بھی صاف ہوتی ہیں، نماز کا بھی بڑا اہتمام ہے، چلے ان کی مارکیٹ میں چلتے ہیں، جس دکان پہ بیٹھتے ہیں یا جس آفس میں کوئی معاملہ تو کریں۔ 4-5 دن بعد کہانی سمجھ میں آئی کہ معاملے میں بالکل صفر ہے، اور اتنا دھوکہ تو ایک عام آدمی بھی نہیں دیتا جس کا حلیہ اور لباس یہ نہیں ہے، اور اس لباس اور اس حلیے کو پہن کر دھوکہ دیتے۔ آپ بتائیے اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے معاشرے میں؟ لوگ دین سے بدظن ہوتے ہیں، نماز سے بدظن ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے بدظن ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا روشن ماضی ایسا نہیں تھا، غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ دیکھیں اسلامی علوم تو اپنی جگہ، یہ فقہ ہے، اسلامی علوم جی یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا کہ زندگی کا دستور کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پکی پکائی روٹی یہ فقہا نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم تجارت کیسے کریں، ہم زراعت کیسے کریں، جی ہمارے معاملات زندگی کے کیسے ہوں۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سی ایسی چیزیں جی وہ مسلمانوں نے ایجاد کی ہے۔ ایک غیر مسلم مورخ یعنی فرانس کا رہنے والا فرانسیسی مورخ جی گال لیام نے لکھا ہے کہ ٹھیک اس وقت جب ساری مسیحی دنیا، ساری مسیح یعنی عیسائی جو دنیا تھی نا، جب اس کا منہ کالا ہو رہا تھا، وہ علم کے دشمن تھے، اور شمال اور وسطی اور مغربی یورپ کی قوموں کے درمیان وحشیانہ جنگ آزمائی کا سلسلہ جاری تھا، اسی وقت پیغمبر اسلام کا ظہور اقدس ہوا اور مسلمان علم و تہذیب و تمدن کے رہنما بن کر نمودار۔ وہ ظلمت کی تاریکی میں پھنسے ہوئے تھے، اور ادھر سے ایمان کی کرنیں اور روشنی جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ اور فرینچ اکیڈمی کے ایک صدر، اس نے اپنی ایک کتاب تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ عربوں نے ایجادات کے میدان میں قدم رکھا، تو یہ جو کیمسٹری ہے، فرمایا کہ اس کو عربوں نے باقاعدہ ایجاد کیا۔ عربوں نے گندھک استعمال، گندھک ہے نا، گندھک، اس سے کیا کیا چیزیں نہیں بنتی، گندھک اور پارا نکالنے کی ترکیب عربوں نے دنیا کو بتائی۔ پانی کا تجزیہ و تحلیل اور دودھ پھاڑ کر طبی طریق کے مطابق استعمال کرنے کی ترکیب عربوں نے پیش کی۔ جی الکحل کے جوہروں کا خمیر اٹھانے اور دوسری کیمیائی باتوں کا انکشاف ابو موسیٰ جعفری کی تالیفات سے ہوا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں نا، آج سرجری کو دیکھیے، یہ سرجری کے جو میدان ہے، بلکہ سرجری اور ڈاکٹری پیشوں کا استعمال اندلس کے رہنے والا محمد بن زکریا اندلسی نے ایجاد کیا۔ رازی نے چیچک اور خسرہ پر کتاب لکھی جو آج تک یورپ کے ڈاکٹروں کے سامنے ہوتی ہے، جی آج تک یورپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طریقے سے جی
اسی طریقے سے سرجری کے آلات ایجاد کرنے والے شروع میں یہ مسلمان ہی تھے۔ یہ مثانہ کی جو پتھری ہے مثانہ کی، تو مثانہ کی پتھری نکالنے کے آپریشن کی جو جگہ ہے سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے ہی مقرر کی، جس پر آج تک ڈاکٹر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے علم ہندسہ، حساب، الجبرا، مقابلہ اور اسی طرح روشنی نظر کی رفتار کے متعلق یہ عربوں نے محنت کی اور یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھی۔ یہ تو میں چند مثالیں دی، ورنہ اس موضوع پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمانوں کا جو دور عروج تھا، وہ جو دور عروج تھا اس دور عروج میں مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ کس کے علم کا صدقہ ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور عربوں میں جو انتہائی بد اخلاقیاں تھیں، جی تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، جب دور جاہلیت تھا، لیکن پیارے، اور اس کا سبب کیا تھا؟ جہالت۔ آج بھی دیکھیے نا، ہمارے جن علاقوں میں پاکستان میں چلے جائیے جہاں جہالت ہے، جہاں کے وڈیرے اور سردار ہائی اسکول تک نہیں بنانے دیتے، پرائمری اسکول تک بنانے نہیں دیتے، ہاں یونیورسٹیاں تو دور کی بات ہے، ان بچوں نے کبھی اسکول کا راستہ نہیں دیکھا، جی قرآن و سنت، جی دینی علوم کا راستہ نہیں دیکھا، تو نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جن علاقوں میں آپ دیکھیے کہ یہ پریشانیاں ہیں، یہ ریاست کو پریشانی ہے، توجہ کریں گے تو وہاں آپ کو جہالت نظر آئے گی، جہالت نظر آئے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے آقا شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں، خاص طور پر ان علاقوں میں، ان علاقوں۔ اور ہمارے اس ملک کی بنیاد ہے ہی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اندرون سندھ میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، بلوچستان میں بھی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ضرورت ہے، ہر علاقے میں ضرورت ہے، دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں یہ معاملات ہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے اس معاشرے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنائیں گے، ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تربیت فرمائی، جی کہ اگر کسی کو کھانا بھی کھلاؤ تو کس لیے کھلاؤ؟ جی اللہ کی رضا کی خاطر۔ کچھ خرچ بھی کرو تو کس کے لیے، کس کی رضا کی خاطر کرو؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ سورہ دہر میں ہم سنتے ہیں نا، رب العالمین نے فرمایا، یہ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ابرار لوگ جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کھلاتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہیں چاہتے تم سے بدلہ اور شکریہ، تم سے ہم کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ تم جزاک اللہ کہو یا نہ کہو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو نہ کرو، لیکن ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں جی۔ اور ایسا ایمان بنایا پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنی جماعت کا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط کیا، سارے کے سارے پھر توحید کے علمبردار بن گئے۔ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور پھر ان کی توحید کا رنگ کیا تھا؟ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ان کی توحید کا ذرا رنگ دیکھیے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا، جس سے اہل مصر بڑے پریشان ہوئے۔ اہل مصر کا دستور تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو وہ لوگ ایک جوان کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے والی تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اہل مصر کی یہ رسم بد ہے، یہ بری رسم، یہ تو حالانکہ پیارے آقا شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاہلیت کی تمام رسومات کو مٹا دی۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی نا، اب اس بیچاری کنواری لڑکی کا کیا قصور، اس کا کیا قصور؟ تو حضرت عمرو بن العاص نے براہ راست مرکز سے رابطہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور سارے واقعے کی اطلاع کی۔
تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ بتائیے کہ عمر فاروق میں یہ ایمانی پاور، یہ ایمانی طاقت، یہ توحید، یہ کا عقیدہ اتنا راسخ کہاں سے ہوا تھا؟ جی حضرت علی المرتضیٰ کا وہ قصہ سنا ہے نا، خیبر والا، وہ توحید کی یہ طاقت ان کے ہاتھوں میں کہاں سے آئی؟ پیارے آقا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ تھا ان کا ایمان۔ تو بس یہ واقعہ تھوڑا سا وہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط تحریر فرمایا، جس میں تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، جی امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام ہے۔ اور کیا کہا آگے؟ جی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نیل اگر تو خود بخود جاری ہے، جی تو اگر تو خود بخود جاری ہے تو مت جاری ہو، یعنی اپنی مرضی سے اگر تو جاری ہوتا ہے، بہتا ہے تو مت بہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ جب آپ کا یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریا پہلے سے کہیں زیادہ بھرپور جو ہے وہ جوش مار کر رواں دواں ہو گیا۔ اس دن سے لے کے آج تک برابر جاری و ساری ہے، اور کبھی بھی یہ بند نہیں ہوا۔ تو یہ سب یہ نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ ترقی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نصیب ہوئی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ اور آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے بھی پیارے آقا کی غلامی مکمل اختیار کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت اور مہربانی ہمارے بھی شامل حال ہوگی، اور ہمارے بھی سارے یہ دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔